الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ضمہ اعرابی والے قانون پہ اجرا۔ ضمہ اعرابی والی قانون کل ہم نے پڑھا تھا، اب اس پہ اجرا کریں گے۔ کچھ مثالیں لے کر ہم ضمہ اعرابی والا قانون سمجھیں گے۔ یاد رکھیں، بزرگان دین کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اجرا کراتے ہیں طلباء کو، نحو ہو یا صرف ہو یا دیگر فنون کا کوئی سبق ہو، تو اجرا کے ذریعے طالب علم میں پختگی ہوتی ہے۔ سمجھا رہی ہے بات؟ تو اب ہم ضمہ اعرابی والا قانون پہ اجرا کریں گے۔ جیسے کہ یہ مثال لے لیں، لم احسب، حسب یحسب سے صیغہ واحد متکلم فعل جہد معلوم، ثلاثی مجرد صحیح اسباب فعل یفعل، ٹھیک ہے جی، شاذ کا باب ہے یہ۔ تو لم احسب پہ دو قانون لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو جو ہم نے کل پڑھا تھا ضمہ اعرابی والا، کہ یہ تھا اصل میں احسبو، احسبو، جب اس پہ لام جازمہ داخل ہوا، عامل جازم 5 ہے نا، لام، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ، یہ لم داخل ہوا تو آخر کو جزم دی ضمہ اعرابی والے قانون کی دوسری شق کے مطابق۔ دوسری شق یہ ہے کہ آخر کو جزم دینا واجب ہے جب فعل مضارع پر عامل جازم داخل ہو، تو آخر کو جزم دینا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ آخری کلمہ حرف علت نہ ہو۔ یہاں بھی آخری کلمہ حرف علت نہیں ہے، احسبو تھا، لم کے آنے کے بعد ہم نے یہاں پر با کو جزم دی تو یہ ہو گیا لم احسب۔ یہ قانون لگا ضمہ اعرابی والا۔ ایک اور لگ رہا ہے، آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ اونچا بتائیں۔ حمزہ وصلی قطعی والا، حمزہ وصلی، لیکن چونکہ جو ہمارے اسباق یوٹیوب پہ چینل پہ چل رہے ہیں اس میں ابھی حمزہ وصلی قطعی والا قانون نہیں آیا، تو ہم اجراء میں اس کو نہیں لے کے آتے، جب ہم وہ پڑھیں گے پھر اس کو اجراء میں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس حمزہ وصلی قطعی والے قانون کے علاوہ قانون لگ رہا ہے اربع حرکات والا۔ اربع کیسے کہ احسب جو ہا ساکن ہوئی ہے مضارع میں، وہ اربع حرکات والے قانون کے تحت ہوئی ہے۔ حاسبہ سے جب اس کو بنایا تھا، احاسبو بنا تھا، ہا کو ساکن کیا تھا ہم نے، یہ بنا تھا احاسبو، ہا کو ساکن کیا، احسبو ہو گیا، پھر لام جزم داخل ہوا تو احسب ہو گیا۔ جب اس کو ہم نے مزید میں کھول کے سمجھا دوں، حاسبہ سے جب بنایا، شروع میں علامت مضارع حمزہ مفتوحہ لائے تو یہ بن گیا احاسبو، ہا کو ساکن کیا، اربع حرکات والے قانون کے تحت 4 حرکتیں لگاتار آ رہی ہیں اور چاروں اصلی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر لگا قانون اربع حرکات والا، جب لام داخل ہوا تو اب آخر کو جزم دی، پہلے احسب تھا اب جزم دی تو یہ بن گیا لم احسب، اب قانون لگا ضمہ اعرابی والا، ٹھیک ہے جی۔ دوسری مثال، یہاں پر بھی ضمہ اعرابی والا قانون لگا ان تخرج پہ۔ کیسے؟ اصل میں تھا تخرجو، تخرجو صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل مضارع معلوم یا صیغہ واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم، دونوں بنا سکتے ہیں آپ۔ ثلاثی مزید فی صحیح اسباب افعال، اخرج یخرجو، اخراجا، یخرج یخرجان، یخرجون، تخرجو، ٹھیک ہے جی۔ تو جب ان جازمہ داخل ہوا حروف عامل جوازم میں سے، عوامل جازمہ میں سے جب ان داخل ہوا تو آخر کو جزم دی، یہ لگا قانون ضمہ اعرابی والا، ان تخرج بن گیا، کیونکہ آخری کلمہ حرف علت نہیں تھا نا، آخری کلمہ حرف علت ہو تو گرانا واجب تھا، یہاں آخری کلمہ حرف علت نہیں تھا اس لیے یہاں جزم دی ان کے آنے کے بعد دوسری شق کے مطابق۔ اسی طرح لما ابلغ، لما ابلغ، آپ چاہیں تو باب نصر ینصرو بنائیں، چاہیں تو آپ باب افعال بنائیں، لما ابلغ، ٹھیک ہے، بر وزن لما افعل، صیغہ واحد متکلم فعل جہد مجہول، ماضی کے انکار کو جہد کہتے ہیں نا، تو لما بھی تو ماضی کا انکار کر رہا ہے، نہیں سمجھی بات آپ کو، لم بھی ماضی کا انکار کے لیے آتا ہے، لما بھی، تو ابلغ میں ماضی کا انکار کیا جا رہا ہے،
اس لیے لما ابلغ ہم اس کو جہد کہیں گے، ٹھیک ہے جی، تو لما ابلغ یہ جہد ہے، ٹھیک ہے۔ اور ثلاثی مزید فی اسباب افعال یا ثلاثی مجرد اسباب نصر ینصر ابلغ، اصل میں تھا ابلغ، ابلغ یبلغ ابلاغا، مضارع مجہول، یبلغ یبلغان یبلغون، واحد متکلم آئے گا ابلغ، جو ہی لما داخل ہوا عوامل جوازم میں سے تو آخر کو جازم دی تو لما ابلغ ہو گیا۔ یہ ہے ضمہ اعرابی والا قانون۔ مولانا احتشام سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اچھا جی، اس کے بعد اسی طرح اور مثال لے رہے ہیں ہم، لنعلم، لنعلم، مولانا زین آتا ہے صیغہ؟ بتا دیں، اونچا بتائیں۔ ہاں، صیغہ جمع متکلم فعل امر غیب معلوم ثلاثی مجرد صحیح اسباب علم یعلم، ٹھیک ہے جی۔ اب اصل میں تھا نعلم، اصل میں کیا تھا؟ نعلم، یوں ہی عامل جازم داخل ہوا۔ اب دیکھیں نعلم فعل مضموم ضمہ اعرابی کے ساتھ ہے، عامل جازم لام امر داخل ہوا تو آخر کو جازم دی، یہ ہو گیا لنعلم، اب لگا کنو ضمہ اعرابی والا، سمجھیے بات۔ اسی طرح اور مثال لے لیتے ہیں، لا تبعثر، بروزن، اونچا بتائیں مولانا، لا تفعلل، ٹھیک ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب بنائے تو بھی ٹھیک ہے، صیغہ واحد مذکر مخاطب بنائے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں غائب بنائے یا نہیں حاضر بنائے، صیغہ واحد مذکر مخاطب فعل نہیں حاضر معلوم، یا صیغہ واحد مؤنث غائب فعل نہیں غیب معلوم، رباعی مجرد صحیح اسباب فعلالہ، بعثر یبعثر، دحرج یدحرج، اسی سے جب پڑھیں گے ہم نہیں غیب، لا یبعثر، لا یبعثرا، لا یبعثر، لا تبعثر۔ اسی طرح جب نہیں کا صیغہ نہیں حاضر کا صیغہ بنائے واحد مذکر مخاطب تو اب لا تبعثر، لا تبعثرا، لا تبعثر، تو پہلا صیغہ لا تبعثر ہے۔ اب ضمہ اعرابی والا قانون کیسے لگا؟ ضمہ اعرابی والا قانون کیسے لگا کہ جب یہ تھا لا تبعثر، اصل میں تھا تبعثر، جب لا نہیں داخل ہوا تو آخر کو جزم دی، کیونکہ تبعثر فعل ہے، ضمہ اعرابی کے ساتھ مضموم ہے، عامل جازم لا نہیں داخل ہوا تو آخر کو جازم دی، تو بھی ضمہ اعرابی والا قانون لگا ہے۔ اسی طرح لم یستخرج، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل جہد معلوم ثلاثی مزید فی صحیح اسباب استفعال، لا یستخرج، اصل میں یستخرجو، اصل میں یستخرجو، جو ہی لم داخل ہوا تو آخر کو جازم دی، کیونکہ آخری کلمہ حرف علت نہیں تھا، حرف علت ہوتا تو گرا دیتے، تو یہ ہو گیا لام یستخرج۔ اسی طرح اور مثال لے لیں، این یکرما، اب یہاں پر ضمہ اعرابی والے قانون کی پہلی شکل لگے گی، این یکرما، اصل میں تھا یکرمو، اصل میں تھا یکرمو، ان ناسبہ داخل ہوا، ان لن کے اذن، ان ناسبہ داخل ہوا تو آخر کو نصب دیا، کیونکہ یہ یکرمو فعل مضموم تھا ضمہ اعرابی کے ساتھ، اس کو نصب دیا تو یہ بن گیا این یکرما، ٹھیک ہے جی مولانا۔ اسی طرح مثال لے لیتے ہیں ہم، یارمی، آپ دیکھیں ضمہ اعرابی والے کو تیسری شکل لگے گی، اصل میں تھا یارمی، جو ہی پیچھے ان جازمہ داخل ہوا ان شرطیہ میں سے، اب آخر کو جزم نہیں دینی بلکہ آخری کلمہ حذف کرنا ہے، کیونکہ آخری کلمہ حرف علت ہے، لہذا فعل مضموم و ضمہ اعرابی کے ساتھ آخری کلمہ حرف علت ہو تو عامل جازم کے دخول کے وقت حرف علت کو ہی حذف کر دیں گے، آخری کلمہ کو ہی، اب آخری کلمہ کو یا کو ہم حذف کر دیں گے، یہ بن جائے گا یارمی، یارمی، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اجرا ہمارا ہوا ضمہ اعرابی والے قانون۔